بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیاد بن سعد بن زبیرہ سلمی سے منقول ہے اور یہ وہب بن بیان کی روایت ہے اور زیادہ کامل ہے۔ وہ زیاد بن سعد عروہ بن زبیر سے اپنے والد کے واسطے سے روایت بیان کرتے ہیں، اور موسیٰ بن اسماعیل کی سند میں ہے کہ زیاد نے اپنے والد سے اور اپنے دادا زبیرہ سے روایت کیا، اور یہ دونوں سعد اور زمیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معرکہ حنین میں حاضر تھے۔ ہم وہب بن بیان کی طرف لوٹتے ہیں کہ محلم بن جزامہ لیثی نے قبول اسلام کے بعد قبیلہ اشجع کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور یہ دیت کا پہلا مقدمہ تھا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ عیینہ نے مقتول اشجعی کے بارے میں بات شروع کی کیونکہ اس کا تعلق قبیلہ غطفان سے تھا، اور اقرع بن حابس نے محلم کی جانب سے بات کی کیونکہ وہ قبیلہ خندف سے تھا۔ ان لوگوں کی آوازیں اونچی ہو گئی اور بہت شور و غل اور جھگڑا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عیینہ، کیا تم دیت قبول نہیں کرتے ہو؟ عیینہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، جب تک میں اس کی عورتوں کو بھی وہی دکھ اور اذیت نہ پہنچا لوں جو اس نے میری عورتوں کو پہنچایا ہے۔ پھر آوازیں اونچی ہو گئیں، بڑا شور و غل اور جھگڑا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عیینہ، کیا تم دیت قبول نہیں کرتے ہو؟ تو عیینہ نے پہلے کی طرح جواب دیا، حتیٰ کہ بنو لیث کا ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا نام مقیتل تھا۔ وہ ہتھیار بند تھا اور ڈھال اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اس واقعے میں جو ابتدائی اسلام میں رونما ہوا ہے اور کوئی مثال نہیں ملتی کہ گھاٹ پر آتی بکریوں میں پہلی کو پتھر مار دیا جائے تو آخری بھی بھاگ جاتی ہے، اور دوسری مثال، آج ایک طریقہ اختیار کرو تو کل اسے بدل دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 50 اونٹ تو فوری طور پر ابھی ادا ہوں اور 50 جب ہم مدینے لوٹیں۔ اور یہ واقعہ آپ کے سفر کا ہے۔ صاحب معاملہ محلم ایک دراز قد گندم کو آدمی تھا۔ وہ لوگوں کی ایک جانب میں بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ اسی حالت پر تھے کہ وہ جگہ بناتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ بیٹھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے جس کی حق کو خبر ملی ہے۔ میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں، اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے استغفار فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اسلام لاتے ہی اپنے ہتھیار سے قتل کر ڈالا، اے اللہ محلم کی بخشش نہ فرما۔ یہ اپنے بلند آواز سے کہا۔ ابو سلمہ نے مزید کہا، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی چادر کے پلو سے اپنے آنسو پونچھ رہا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، اس کی قوم کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کے لیے استغفار فرمایا تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نضر بن شمیل نے الغیر کا مفہوم دیت بتایا ہے۔